ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي المكين الحبيب الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کو ختم کر دو. بہت مبارکباد لالا جی کو، پوری ٹیم کو، منہاج القرآن کے قائدین کو، نعیم صاحب، سرفراز صاحب اور دیگر جتنے بھی یہاں پر. ہمارے پاس چونکہ وقت مختصر ہے تو ہم بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو پر آتے ہیں. آج پہلی مجلس ہے محرم الحرام کی. سب سے پہلے تو یہ ایک ایسا لائق صد مبارکباد ٹرینڈ ہے جو اہل سنت کو اپنانا چاہیے کہ 10 کے 10 دن اہل بیت اطہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہو. ہم میلاد تو بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، جج کو کنٹرول کرتے ہیں. میلاد تو زور سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، لیکن ایک کوئی آپ کا تذکرہ کرے یا آپ کی تعریف کرے، اور ایک کوئی آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کی تعریف کرے. آپ کا دل بیٹے کی تعریف سن کے کتنا پھولے گا، اپنی تعریف سن کے نہیں پھولے گا. آپ اپنی تعریف پر 100 باتیں سوچ سکتے ہیں، خوشامد کر رہا ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی غرض ہے، لیکن جب کوئی آپ کی اولاد کی تعریف کرتا ہے تو آپ کسی اور طرف سوچتے ہی نہیں ہیں، بس خوش ہو جاتے ہیں. تو رسول اللہ کو خوش کرنے کے یہ دن ہے، کیونکہ ان دنوں میں رسول اللہ کا مصطفیٰ تھا. تو اس ٹرینڈ کو اپنانے کی ضرورت ہے. اس پر مبارکباد. پہلی مجلس ہے تو میں نے جس موضوع پر تھوڑی دیر بات کروں گا وہ ہے اہل بیت اطہار کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کے تعین پر ہم بات کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں. کیونکہ ہمارے ہاں جیسے جیسے ناسبیت زور پکڑ رہی ہے اور فتنے اٹھتے ہیں، اور یہ نئے نہیں ہے، ہر دور میں اٹھتی ہے. اس کے اندر ایک جملہ بھی آتا ہے کہ نہیں یہ بڑی اچھی بات ہے اہل بیت کا ذکر، اسی بھی کر دیں. لیکن اہل بیت کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے بعد نیچے جا کے اہل بیت کو رکھا ہوا ہے. یہ بڑی زیادتی ہے. تو قرآن مجید کی روشنی میں ہم سنیں گے اور آئمہ اہل سنت کی قاعدات سے سنیں گے کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. 2 آیات میں نے بیان کریں اور دونوں آیتیں آپ نے سنی ہیں. ایک آیت ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن مجید میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ بے شک انما کلمہ حسر ہے کہ بے شک یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے. بے شک آپ ساتھ ساتھ بولیں، بے شک کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے. کیا ارادہ ہے؟ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ اہل بیت تم میں سے ہر میل کچیل، کجی، خامی، گناہ، چھوٹا بڑا، اس سب کو نکال، سبحان اللہ، صاف ستھرا کر. اور کتنا صاف ستھرا؟ پہلے رجس سمجھ لیں، چھوٹے سے گناہ سے لے کر شرک تک یہ سب رجس میں آتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اہل بیت کو رجس سے میں بات کرتا ہوں. گویا کہ اہل بیت سے متعلق یہ تصورات ذکر کرنا کہ امام حسین ادھر سے ادھر چلے جاتے، یہ بات یہ ہو جاتی، اگر اس کو یوں ہوتا تو یہ زیادہ درست تھی، یا اس مسئلے میں فلاں فلاں کا موقف بھی درست ہے، وہ کوئی عقل کو ہاتھ مارو. اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کے اندر سے رجس ہے ہی کوئی نہیں. وہ رجس عملی ہو، وہ رجس فکری ہو، وہ رجس اعتقادی ہو، وہ رجس باطنی ہو، وہ رجس معاشرتی ہو، اہل بیت کے ساتھ تو رجس کا تعلق ہی نہیں. اور رجس کہتے ہیں نقص کو، لیکن آنے کا نقص کا تعلق ہی نہیں. تو آنے کا نقص منسوخ کی میں کر سکتا. یہ بات قرآن سے ٹکراؤ کی بات ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ رجس کو دور کرے، اور بندے کا ارادہ یہ ہے کہ وہ رجس کو ساتھ جوڑتا. اچھا، اب لفظ آیا ہے یرید اللہ، یہ ارادہ سے بنا ہے. ارادہ یرید جو بنے لفظ یرید، کس کا ارادہ ہے؟ اللہ. میرا ارادہ ہو تو آپ ہو سکتا ہے میں کر پاؤں نہ کر پاؤں، کیونکہ میں مجبور آدمی ہوں، انسان ہوں، میری پابندیاں ہیں. لالا جی کسی شے کا ارادہ کریں، ممکن ہے کر سکے، ممکن ہے نہ کر سکے.
نہیں بھائی کسی بات کا ارادہ کرے، آپ میں سے کوئی انسان کوئی بڑے سے بڑا طاقتور کسی بات کا ارادہ کرے، ممکن ہے کر سکے، ممکن ہے نہ کر سکے، لیکن اللہ جس شے کا ارادہ کر دے تو بتائیں کوئی معنی ہے جو اللہ کو کرنے سے روکنے والا؟ تو لہٰذا ایک فرق سمجھے، علمی فرق سمجھے کہ بندے کا ارادہ محتاج ہے وقوع کا، مگر اللہ کا محض ارادہ اس کے اندر وقوع شامل ہوتا ہے۔ انما وہ ہے نا اذا اراد شیئا، وہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول لہ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، بس وہ اس کے ارادے سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے ارادہ کر دیا کہ اہل بیت سے ہر رجس دور ہو، بس اہل بیت سے ہر رجس دور ہو گیا، اور پھر کتنا دور ہوا یہ آیت آگے چلتی اور فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، تمہیں پاک کر دے، کیا کر دے؟ پاک کر دے۔ کتنا پاک؟ سوال ہے نا کتنا پاک؟ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اتنا پاک جتنا کہ پاک کرنے کا حق ہے۔ اب میں پاک کروں گا یا میں کام کروں گا تو میں اپنی بساط پر حق ادا کروں گا۔ اس بات کو کیوں سمجھے شاید؟ آپ میں سے کوئی کرے گا تو وہ اپنی استطاعت اور اپنی بساط اور اپنی قوت کے مطابق کرے گا، اور جب اللہ کرے گا تو وہ اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق کرے گا۔ تو جب ارادہ بھی اللہ کا، کرنے والا بھی اللہ، اور استطاعت بھی اللہ کے لیے، تو لفظ استطاعت بول نہیں سکتے، میں عرفاً بول رہا ہوں کہ جب اللہ ارادہ کرے تو بتائیے ان لوگوں میں کہیں کی میل جیل کی کوئی امکان رہ سکتا ہے؟ تو ایک طرف آپ دیکھیں بہت سارے لوگ صاف ہیں، پاک ہیں، طاہر ہیں، صحابہ اکرام بھی صاف اور یا صالحین، مگر اگر میں چاہوں کہ میں پاک ہو جاؤں، میں پاک ہونا چاہتا ہوں نا، آپ پاک ہونا چاہتے ہیں، جو کہ نجس بندہ جنت میں نہیں جائے گا، جنت میں پاک جائے گا، اور پاک ہونے کے لیے پاکوں کی صحبت چاہیے۔ تو پاک بہت سے، مگر جن پاکوں پر اللہ نے شک کر دی ہے وہ پاک آل رسول ہیں، وہ حسن ہے، حسین ہے، علی کا، یعنی ہر ایک کے بارے میں کوئی دوسری رائے قائم کر سکتا ہے، مگر آل رسول کے بارے میں دوسری رائے قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ اللہ خود بیان کر رہا ہے، اہل بیت کا لفظ استعمال کر، اس کے ساتھ دوسری آیت، اور اس آیت کو بھی آپ جانتے ہیں، اس آیت پر بات نہیں کرنی، بس اس کے تھوڑے سے معنی لے، وہ ہے آیت مباحثہ، اہل بیت کا مقام متعین کرنے کی کوشش کرو، نہ کر رہے ہیں، سمجھو۔ فرمایا حضرت عیسیٰ کے خدا ہونے یا نہ ہونے کی بحث چل رہی ہے، رسول اللہ نے نجران سے آئے ہوئے وفد کو بڑے دلائل دیے، بالآخر وہ نہ مانے، اور سلوک یہ تھا عربوں میں اور عربی کے، جب نہیں مانتے تو پھر معاملہ دلائل کے بعد مباحثے پہ آ جاتا، اور مباحثہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں فریق اللہ کے رسول دعا مانگتے، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت اور عذاب نازل ہوتا۔ یہ ہے پس منظر، آیت نازل ہوتی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آنے کے بعد بھی اختلاف کرتی ہے اور جھگڑا کرتی ہے، فقل، ان کو فرما دیں، تعالوا ابناءنا، مباحثے کی تیاری ہو رہی ہے، بلا دو تم اپنے بیٹوں کو، اور ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنی عورتوں، وانفسنا وانفسکم، ہم اپنی جانوں کو، تم اپنی جانوں، ثم نبتہل، پھر اللہ کے رسول مباحثے واسطے دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر جو جھوٹا ہوا اس پر لعنتیں برسیں گی اور اللہ کا عذاب برسے گا۔ رسول اللہ نے جب یہ اللہ کی طرف سے آیت آئی، آیتیں اللہ بھیجتا ہے، اس کی تفسیر رسول اللہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اپنی جانوں کو بلاؤ، اب دنیا حیران تھی کہ رسول کی جان کون ہوتا ہے؟ رسول گئے تو صحابہ کے مجمع سے علی کو پکڑ کے لائے کہ میری جان سے پھر لوگوں نے دیکھا کہ نساءنا اس ضمن میں کون ہوتا ہے؟ رسول اللہ نے سیدہ کائنات کو بلایا۔ پھر انفسنا ابنانا، بیٹے کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے حسن اور حسین کو بلایا۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھیے، امام حسن اور امام حسین تاریخی نقطۂ نظر سے حضرت علی کے بیٹے ہیں، مگر قرآنی نقطۂ نظر سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب لانا تھا، نہ اپنے
بیٹے کو بلاؤ، اپنے بیٹے کو لے کر آئے۔ اچھا، اب جب یہ آ رہے تھے مباہلہ کرنے، تو عیسائیوں کے جو لوگ تھے ان میں ان کے 16 سردار تھے، پھر 16 میں 3 سردار تھے، اور پھر 3 میں ایک سب سے بڑا تھا عبد المسیح اس کا نام۔ اس نے جب آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہتا ہے کہ عیسائیوں خبردار، یہ جو 5 لوگ آ رہے ہیں، اب رسول اللہ آگے تھے، ان کے پیچھے سیدہ تھی، سیدہ کے ہاتھ میں امام حسن کی انگلی تھی، رسول اللہ کے ہاتھ میں امام حسین تھے، اور پیچھے علی تھے۔ رسول اللہ کے اہتمام دیکھیں کہ خواتین کو چلانے کا اسلوب بھی بتا دیا کہ سیدہ درمیان میں ہے، آگے بھی مرد ہے رسول اللہ ہے، اور پیچھے علی تھی، اور چلا کے لا رہے۔ وہ عیسائی دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عیسائیوں سن لو، یہ وہ چہرے ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے آج تمہارے لیے بد دعا کر دی تو زمین پر کوئی عیسائی زندہ ہی نہیں رہے گا۔ دوسرا بولا، اس نے کہا یہ وہ چہرے ہیں کہ اگر واللہ، اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں کہ ہمارے ساتھ چلو تو پہاڑ ان کے ساتھ چلے گا۔ خبردار ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو۔ وہ مباہلہ چھوڑ کے کیا ہوا؟ بھاگ گئے۔ سمجھانا آپ کو کیا تھا کہ قرآن نے کہا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم کسی عورت کی طرح نہیں ہو، یعنی کوئی اور دنیا کی عورت تمہاری برابر نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ چونکہ تم نبی سے شرف باریابی پا چکی ہو۔ تو جو عورتیں اگر ایک دفعہ حضور کی ازواج حضور کے نکاح میں آپ کی شرف باریابی پا جائیں تو قرآن کہتا ہے اس عورت جیسی کوئی عورت نہیں۔ تو جو اہل بیت رہتے رسول کے گھر میں ہیں، جن کا گوشت رسول کا گوشت، جن کا خون رسول کا خون، جن کی تربیت رسول کے گھر میں، جن کی گھٹی رسول کا لعاب دہن، جن کی لوریاں رسول کے بازو، ان جیسا کون ہو سکتا؟ ان جیسا کون ہو سکتا؟ تو گویا متعین کیا مقام، فرمایا کہ حضرت علی کس ضمن میں ہے؟ میری جان کے ضمن میں، اور سید کائنات بیٹی کی ضمن میں، اور امام حسن اور حسین یہ کون ہے؟ میرے بیٹے ہیں۔ اب یہاں سے آگے بات سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اہل بیت کا مقام کتنا اہم تھا۔ یہ کوئی غیر ضروری یا ایسی بات نہیں کہ ہم نے کر لیا تو ثواب ہو گیا، نہیں، یہ دین کی بنیاد اور اساس میں سے ہے۔ چونکہ جب دین کا خلاصہ بیان ہوتا ہے تو رسول اللہ 2 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب دنیا سے جا رہے تھے تو رسول اللہ نے فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑ کے رکھنا، اور فرمایا دوسری چیز جو چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ میری اطرت اور اہل بیت ہے۔ اور پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ قرآن کا ذکر ایک دفعہ کیا، اہل بیت کا ذکر کر کے 3 دفعہ فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور پھر آگے حدیث میں فرمایا کہ میں حوض کوثر پر کھڑا دیکھوں گا، جب تم پل صراط پر سے گزر کے حوض کوثر پر جام پینے آؤ گے تو میں جام دینے سے پہلے ہر ایک سے سوال کروں گا کہ میں قرآن بھی چھوڑ کے آیا تھا، حسن اور حسین اور علی بھی چھوڑ کے آیا تھا، تم نے قرآن کے ساتھ کیا تعلق رکھا؟ حسن اور حسین اور علی و فاطمہ کے ساتھ کیا تعلق رکھا؟ فرمایا اس کے بعد جان دوں گا۔ اور آگے فرمایا بولیں کیا فرقا حتی جاہد علیہ الحوض، اور اہل بیت اور قرآن کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ حوض کوثر تک پہنچے۔ فرمایا فانظروا کیف تخلفون فیہما، اب میں وہاں کھڑا دیکھ رہا ہوں کہ میرے پیچھے چھوڑی ہوئی 2 چیزوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ ہم نے رسول اللہ کو اجر رسالت دینا ہے۔ اہل بیت کا ذکر یہ واجب ہے۔ جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے اس نے کلمے کا بدلہ کیا دینا ہے؟ قرآن کہتا ہے کلمے کا بدلہ یہ ہے کہ حسن اور حسین کا ذکر کیا جائے۔ سبحان اللہ، اجر رسالت رسول اللہ کو۔ اہل بیت کے مقام کے آگے سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں سید حبان، والذی نفسی بیدی، میں حضور قسم چاہیے، میں حضور علیہ السلام کو قسم اٹھانے کی کوئی ضرورت ہے؟ اس کے باوجود قسم اٹھا کے فرماتے ہیں کہ لا یدخلنا اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار، اگر کوئی شخص ہم اہل بیت کے بارے میں دل میں بغض رکھے اللہ بالیقین اس کو جہنم میں داخل کرے۔ آگے سنیں حضرت، اب میں ترتیب سے کچھ حدیثیں سناؤں گا، ذرا دل کے اور سر کے کان اور دل کے کان کھول دیں۔
حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں ایک موقع پر رسول اللہ نے فرمایا، میں پوری حدیث یہ پڑھنے والا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، حدیث کا حوالہ امام طبرانی یا معجم الاوسط میں بیان کیا 4002، فرمایا کہ اے لوگو، من ابغضنا اہل البیت، جو میری اہل بیت سے بغض رکھے گا، حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیا، وہ لوگوں کی نظر میں مسلمان مرے گا، مگر جب وہ اٹھے گا تو اللہ اس کا حشر یہودیوں کے ساتھ کرے گا۔ فقلت، صحابی پریشان، فقلت یا رسول اللہ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، یا رسول اللہ اگرچہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور روزہ بھی رکھتا ہو پھر بھی یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا قَالَ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہو، وہ روزے بھی رکھتا ہو، اس کے باوجود میری آل کا بغض رکھنے کی وجہ سے وہ یہودی بن کے اٹھے گا، مسلمان بن کے نہیں اٹھے گا۔ آگے رسول اللہ کا ایک لفظ بڑا سا دیا، رسول اللہ نے جو جملہ بولا، فرمایا وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، بے شک وہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے مگر اہل بیت کا بغض اس کو یہودی کر دیتا، اہل بیت کا بغض اس کو یہودی کر دیتا۔ آپ اندازہ یہ کتنا خطرناک لفظ ہے کہ زعم انہ مسلم، وہ اس زوم میں ہے، وہ یہ سمجھے ہوئے ہے کہ وہ مسلمان مگر وہ مسلمان ہے۔ پھر آگے سنیے، یہ اہل بیت وہ لوگ ہیں جو ہر ایک کی خیر چاہتے ہیں۔ امام حسین جب گھوڑے سے نیچے اتر آئے، نیچے تشریف لے آئے اور پورا جسم چھلنی تھا، اس وقت بھی دعوت دیتے اور ان کو کہتے کہ میرے قتل سے رک جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ حسین اب تو علی اکبر بھی گیا، علی اصغر بھی، عباس بھی، سب قربان، اب بھی تو ہماری خیر چاہتا ہے، تیرا کیا اس سے مقصود ہے؟ فرمایا میرا کچھ مقصود، ہم اہل بیت تو دینے والے ہیں، دینے والے نہیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا سر کاٹ دیا تو جو نانا کی شفاعت کا وعدہ تھا وہ منقطع ہو جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہ عذر باقی رہنے دو کہ میں تمہاری شفاعت کر سکوں۔ اہل بیت اب وہ لوگ ہیں جو اپنے دشمنوں کا بھی بھلا چاہتے ہیں۔ امام حسن کی روایت، امام حسن ایک دفعہ کھڑے تھے، معاویہ بن خدیج ان کے پاس سے فرماتے ہیں کہ یا معاویہ بن خدیج، اس کو امام طبرانی یا معجم الاوسط میں بیان کیا، یا معاویہ بن خدیج ایاک وبغضنا فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یبغضنا احد ولا یحسدنا احد۔ اے معاویہ بن خدیج خبردار، ہم اہل بیت سے بغض نہ رکھنا، نہ ہم اہل بیت سے کسی معاملے میں حسد کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ امام حسن نے فرمایا اس لیے فرما رہا ہوں کہ میں نے اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ قیامت کے دن جس شخص کے دل میں اہل بیت کا رائی برابر بغض ہوگا، وہ حوض کوثر پر جب جام پینے پہنچے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دیں گے اور وہ چابک مار مار کے، ہنٹر مار مار کے ان کو حوض کوثر سے دھتکار کے پیچھے کریں۔ اور مستدرک الحاکم میں حدیث پاک، مستدرک الحاکم، علامہ الوانی نے بھی اس کو صحیح کہا، فرمایا اگر کوئی شخص دن میں روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا اور عبادت سے نکابہ بھی کرتا، حضور نے قسم اٹھائی، فرمایا اگر اس کے دل میں ہم اہل بیت کے بارے میں رائی برابر بغض ہے تو قسم اٹھائی، فرمایا واللہ 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 اس کو جہنم میں جانے سے کوئی شے نہیں ہو سکتی۔ تو سوال یہ پیدا ہوا، یہ میں نے 4-5 حدیثیں کو سنائی، لہٰذا اہل بیت کا مقام سمجھا رہا تھا۔ اہل بیت کا مقام وہ ہے کہ جو سمجھ لیں کہ آپ کی عبادات کو، آپ کے اعمال کو پر لگا دیتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ اگر اہل بیت کا بغض آڑے آ جائے تو آپ کا ایمان بھی مقبول نہیں، آپ کا عمل بھی مقبول نہیں، کیونکہ آپ نے حدیثیں سنی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بے شک وہ مومن سمجھتا ہو، بے شک وہ نمازی ہو، بے شک وہ روزے دار ہو، ان ساری صورتوں کے باوجود اگر اہل بیت کا بغض ہے تو وہ جہنم، یہ بالکل واضح بات ہے، اس میں کوئی دوسری بات۔ اور اسی طرح پھر رسول اللہ نے اور اہل بیت کا مقام واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو حسن سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو حسین سے لڑے گا وہ مجھ سے لڑے گا، جو فاطمہ کو غضبناک کرے گا وہ مجھے غضبناک کرے گا،
جو علی کو غضبناک کرے گا وہ مجھے غضبناک. یعنی اہل بیت اور رسول اللہ کی محبت الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. اور اہل بیت اور رسول اللہ کی دشمنی اور بغض الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے. جو بغض حسن و حسین ہے وہی بغض محمد اور رسول اللہ ہے. یہ الگ الگ نہیں، ان میں الگ الگ یہ تفریق کرنا یہ بہت بڑی جہالت اور فتنہ ہے. یہ جہالت، یہ فتنہ ہے. چور دروازہ ڈھونڈتے ہیں تاکہ دروازہ نکلے اہل بیت کی تنقید کرنے کا، محمد رسول اللہ سے کاٹ. یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا جو چیز فاطمہ زہرا کو غضبناک کرتی ہے وہ مجھے غضبناک کرتی ہے، مجھے غضبناک کرتی ہے. ائمہ محدثین نے کہا حتیٰ کہ وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ اہل بیت کو غضبناک کرتی ہے تو وہ رسول اللہ کو غضبناک. اس پر ائمہ امام سہیلی نے، امام سخاوی نے مثال دی. میں آپ کو مثال دیں. بتائیے اسلام میں اور شریعت محمدیہ میں دوسرا نکاح جائز ہے کہ نہیں مانتے؟ حضرت علی دوسرا نکاح، حضرت علی کو کسی بھی آفر کی کہ دوسرا نکاح کر لے میری بیٹی کے ساتھ، اور جناب سیدہ حجاب تھی، اور یہ خبر رسول اللہ تک پہنچ گئی. شریعت میں جائز ہے، مباح ہے، مگر بتقاضۂ فطرت سیدہ کائنات پر سوتن لانا سیدہ کی حیثیت کا باعث ہے. رسول اللہ جذباتی ہو گئے اور آپ نے فرمایا خبردار ہے علی، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. اور اگر فاطمہ غضبناک ہوئی تو سن لے میں غضبناک ہوں، اور اگر میں غضبناک ہوں تو اللہ غضبناک ہو جائے. یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو اس لیے اسی بنیادوں پر استدلال کر کے امام مناوی نے فیض القدیم میں فرمایا استدل بہ سہیلی علی ان من صبھا غفارا. ان دلائل پر استدلال کرنے کے بعد امام سہیلی نے استدلال کیا، فرماتے ہیں کہ جس نے سیدہ فاطمہ کو اذیت دی یا آپ سے متعلق کوئی ہلکا کلمہ بولا جو سب توہین کرنے یا گالی دینے کے ذمن میں آتا ہو فقط غفارا، وہ کافر ہے. انہو زعم مسلم، بے شک وہ خود کو مسلمان سمجھتا رہے اور بہت بڑا عالم سے، بہت بڑا عالم. اور پھر سے بخاری کی حدیث بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کون ہے؟ میرے جگر کا. یہ حدیث تو سنی، یہ دسو تمہارے سامنے، ان لوگوں کے سامنے پلیٹ میں اگر کسی جگہ پہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس خون کا قطرہ آ جائے تو ہم لوگوں کی عقیدتوں کا حال کیا ہوگا؟ ایک بوند رسول اللہ کے مبارک خون کی کوئی اس کی برابری کا تصور کر سکتا ہے؟ بتائیں، ایک بوند کا تصور کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ایک بوند کا نہیں کر سکتا. تو پھر ایک بوند کا اگر تصور نہیں کر سکتا تو بتائیے جگر کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا فاطمہ میں دل کا ٹکڑا ہے، آنکھوں کا ٹکڑا ہے؟ جگر وہ ہے جس کے اندر خون بنتا ہے اور خون بن کے پورے وجود کے اندر پھرتا ہے. تو اگر ایک خون کے قطرے کی برابری کوئی نہیں کر سکتا تو جس جگر مصطفیٰ میں خون بنتا ہے اور پھرتا ہے اور فاطمہ اس کا ٹکڑا ہے، اس کی برابری کون کر سکتا؟ کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا. خواتین و حضرات، اہل بیت اطہار کا جو مقام و مرتبہ اس کو اس انداز میں سمجھنے. اور پھر یہ مقام اور مرتبے جو دیے جاتے ہیں جیسے میں رکھ لیں. کچھ دن پہلے گاندھی صاحب سے کوئی سوال کر رہا تھا کہ جی حسن اور حسین کے چھوٹے چھوٹے معاذ اللہ بچے نے، اور انہوں نے محض ایک نسبت کی بنیاد پہ، محض ایک نسبت کی بنیاد پہ جنوں کا سردار بنا گیا. ایک قرآن کے رسول کے خطاب یہ سوال ہے، اور انہوں نے ان کی اپنی رائے تھی، انہوں نے اس سے اتفاق کر لیا. اہل بیت کے جب مقام کی معرفت نہ ہو تو پھر اس طرح کی ہوں گی اور کتنی ہوں گی. مجھے ایک بات بتائیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں کہ نہیں؟ ابراہیم کو خلیل اللہ پہلے بتایا، وہ آگ میں بعد میں جائے. انہوں نے بیٹا بعد میں ذبح کیا، انہوں نے بے بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا بعد میں جا کے چھوڑا. تو یہ اللہ کا علم ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس قابل ہے کہ خلیل اللہ بنایا جائے. وہ خلیل اللہ پہلے بناتا ہے. موسیٰ کو اس نے کلیم اللہ بنایا، کیا دریا پار کر کے فرعون کو نجات دلوا دی تھی تو تب کلیم اللہ کہا؟ 40 سال بعد کلیم اللہ بننے کے
حضرت موسیٰ نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی تو اللہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اس قابل ہے کہ کلیم اللہ بنے گا. اسی طرح حسن اور حسین کو جنت کا سردار بنایا کہ اللہ دیکھ رہا تھا کہ یہی وہ لوگ ہیں ایک میری امت میں پھر وحدت قائم کرے گا اور ایک امت کے ظالموں کے خلاف ایسا قیام کرے گا کہ میری نبی کی تعلیمات کو پھر زندہ کرے پھر زندہ کر. اور پھر آپ کو ذوق کی حدیث سنا دیتا ہوں, بس ہماری گفتگو بھی آخری بنائیں. ایک دفعہ جنت اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہوا. یہ حدیث ہے, اس کو بیان کیا ہے امام بہقی نے اس کو بیان کیا. جنت اور دوزخ کا مکالمہ ہوا اور دوزخ جنت پر سبقت دے. دوزخ نے جنت کو کہا وہ جنت تیرے اندر کیا ہے؟ سارے شریف لوگ, غریب غربا لوگ, نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی وڈیرا, وہ سارے میرے کو دے. فرعون بھی میرے پاس, نمرود بھی میرے پاس, شداد بھی میرے پاس کیا ہے؟ جنت کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. حدیث کے اندر جنت کو مناظرہ اور وہ مقابلہ ہارنے لگے. اللہ نے جنت پر رہی, اللہ نے جنت پر اور فرمایا کیا جنت یہ اپنے بادشاہوں کی وجہ سے تجھ پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہی ہے. تو اس کو بتا کہ تیرے پاس جتنے بھی بادشاہ ہوں میرے پاس حسن ہے اور حسین ہے. جب جنت نے دوزخ سے کہا کہ میرے پاس حسن اور حسین ہے تو دوزخ شرم سے پانی تو گویا حسن اور حسین جنتی نہیں ہے بلکہ حسن اور حسین وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے جنت جنت ہے. حسن اور حسین وہ ہیں جن کی وجہ سے جنت کی زینت سلامت ہے. رسول اللہ جب معراج سے واپس آئے نا, حضرت بتاتے ہیں میں نے خدیجہ کا محل دیکھا, میں نے جنت دیکھی, میں نے فلاں دیکھا. سب بتا رہے تھے خدیجہ کا محل دیکھا, اس کا فلاں دیکھا, فلاں کا محل دیکھا, فلاں صحابی کا محل دیکھا, حضرت عمر کو جنت میں دیکھا. چلتے تھے بتا رہے تھے سارے. تو حضرت فاطمہ زہرا کی توجہ فرماؤ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا قریب تشریف فرما تھی. وہ فرماتے ہیں کہ ابا جان آپ نے سب کا نام لیا. یہ بڑی توجہ سے بات سنو, ضائع نہیں کریں. آپ نے سب کا نام لیا, جنت میں آپ گئے اور سب کا نام لیا, تو مجھے جنت میں کہیں نہیں دیکھا. میرا نام نہیں لیا, مجھے جنت میں کہیں نہیں دیکھا. تو رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ جہاں تو نہ ہو تو میری جنت ہو سکتی ہے. کیا بات ہے, جنت بنتی ہی تب ہے کہ جب تو اس کے اندر. جب مجھے مدینہ میں تیرے گھر سے دوری گوارا نہیں, میں نعمان بن بشیر سے گھر خرید لیتا ہوں اور پھر گھر میں دیوار گوارا نہیں, اس میں سوراخ کروا لیتا ہوں. تو فاطمہ جنت میری ہو سکتی ہے, میں اس ٹکڑے کو جنت کہہ سکتا ہوں جس میں تو نہ ہو. میری بیٹی تو وہاں پر میرے ساتھ ہوگی, تیرا الگ محل کیوں دیکھوں گا, تو وہاں پر ساتھ میرے درجے میں ہوگی. اور جو تیرے مہم ہیں اور تیرے بیٹوں کے مہم ہیں وہ ہمارے خدام بن کے جنت میں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے سامنے کرام. اللہ تعالیٰ جن کو مقام دیتا ہے آزمائش نہیں بناتا. جتنی بڑی ہستی اور جتنا بڑا مقام اتنی بڑی پھر آزمائش ہے اور اتنا بڑا انسان. امام حسین علیہ السلام پر بھی بڑی آزمائش ہے, امام حسین علیہ السلام پر بھی بڑی آزمائش ہے, اہل بیت پر بڑی آزمائش ہے. جتنی آزمائشیں اہل بیت پر شاید اتنی آزمائشیں کسی پر نہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انبیاء میں سب سے زیادہ آزمائشیں مجھ پر ہیں, اور آل انبیاء میں جتنی آزمائشیں آل محمد پر آئیں اتنی کسی پر نہیں. اور آل محمد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ہر ظلم, ہر زیادتی اور ہر بربریت برداشت کر مگر امت کو توڑنے کی طرف کبھی ایک قدم نہ بڑھے. توڑنے والے اور لوگ تھے, توڑنے کی طرف کبھی ایک قدم نہ بڑھے. امام حسین تو یہ جو سارے مقامات اہل بیت کو دیے گئے تھے یہ اس لیے دیے گئے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ قدریں پھر زوال پذیر ہوں گی تو اے حسین تجھے ان قدروں کو پھر زندہ کرنے کے لیے تیار کیا جائے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرا جملہ پکڑ کے کہ کیڑی قدر زوال پذیر ہے, ہزاروں قدریں ہیں, میں صرف ایک قدر بتانے لگا.
جس کے لیے میں نے کتاب کھولی. سب سے اہم ہمارے یہاں عبادات میں کس چیز کا نمبر ہے؟ جیسے نماز. بس میں نماز کا حال بتاتا ہوں. آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جانا چاہیے کہ اگر نماز کا یہ عالم تھا تو باقی معاملات کا کیا عالم ہوا ہوگا. پوری کی پوری شریعت اور پورے کے پورے دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت ہی بدل کے رکھ دی گئی. بدعات کو فروغ دیا گیا اور جو کرنے کے کام تھے ان کو روک دیا گیا. حضرت یہ میرے سامنے حدیث سے بات ہے. امام زہری نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح بخاری میں، اس لیے میں کوئی اور بات نہیں کر رہا کہ بعد میں اعتراض نہ ہو. صحیح بخاری حدیث نمبر 530. قال زہری دخلت علی انس بن مالک، میں آیا کمرے میں انس بن مالک بیٹھے دمشق وہ یبکی، وہ رو رہے تھے. فقلت ما یبکیک، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ صحابی رسول فقال لا اعرف شیئا مما ادرکت الا هذه الصلاۃ، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں دین کا یہ حال کر دیا ہے کہ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے دیے ہوئے عملوں میں صرف نماز رہ گئی ہے، باقی سب کچھ بدل ہو گیا. صحیح بخاری. اور ایک اور یہ جناب کا سوال ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھے 2 تھیلے دیے تھے. اب حضرت ابو ہریرہ کی وفات یزید کے دور میں نہیں ہوئی، یزید سے پہلے ہوئی 60 ہجری. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے 2 تھیلے دیے تھے رسول اللہ نے. ایک تھیلا علم کا میں نے تمہیں بانٹ دیا، ایک تھیلا علم کا وہ ہے کہ اگر بتاؤں گا تو میری گردن کاٹ دی جائے. تو ایسا تو جبر کا ماحول بن چکا تھا کہ ابو ہریرہ جیسا صحابی حدیث بیان نہیں کر سکتا، وہ کہتا میری گردن کاٹ دی. تو بتائیں کہ پھر حدیثوں کو جو صحابی دل میں لے کے بیٹھے تھے، حسین نے کھڑا ہونا تھا کہ نہیں کہ میں وہ ماحول بناؤں گا کہ ابو ہریرہ حدیث سے بیان کر سکے. پھر آگے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کام میں پہنچ کر پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتی، پھر لوگوں کو بعض نصیحت کرتی. اور یہ سنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر، عثمان، حضرت علی، امام حسن تک جاری رہی. پھر اس کے بعد جب مروان مدینہ کا امیر بنا، کہتے ہیں جب اس کے بعد مدینہ میں گیا تو وہاں ممبر بنایا گیا. مروان نماز عید پڑھائے بغیر ممبر پر چلنے لگا. اسے کپڑے سے کھینچا گیا، یہ کیا کر رہا ہے؟ نماز کی جماعت پہلے ہوتی ہے عید کی اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے. اس نے خطبے میں جو مغلظات بکواس کرنی ہوتی تھی وہ لوگ سنتے نہیں تھے، تو انہوں نے کیوں بدعت بدل دی کہ خطبہ پہلے کر دیا اور جماعت بعد. پورے کے پورے دین کا حشر و نشر کرنے میں کرے گا. چند اختصاصات کے علاوہ جب انس بن مالک جیسا صحابی کہتا ہے کہ اب کچھ باقی نہیں رہا جو رسول اللہ چھوڑ گئے تھے سوائے نماز کے. اللہ اکبر. اور پھر آپ دیکھیے امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت آ گیا تھا کہ جب لوگ اپنے دین کو، اپنے نمازوں کو ضائع کرنے لگے. جب مروان نے سنت کو بدلا تو ابا سعید فرماتے ہیں کہ قال ابا سعید کا صاحب ما صاحب، انہوں نے مروان سے کہا کہ مروان کیا کر رہا ہے، رسول اللہ کی سنت بدل رہا ہے. تو مروان نے کہا ابا سعید قد صاحب ما تعلم، جن باتوں کو تم لوگ جانتے ہو اس کے دور گزر گئے. جن باتوں کو تم لوگ سنت کہہ کے بیان کر رہے ہیں اس کے دور گزر گئے، ہو سادہ دور ہے جو سادہ دل لگے سے اس. تو بتائیے جہاں دین کا یہ حال ہو وہاں پہ حسین کا قیام بندہ کا طریقہ. امام حسین نے خود بتایا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھا، اور خود جب امام حسین علیہ السلام کی امام حسین علیہ السلام کی بیعت نہ کرنے کے بعد جب صحابہ نے، اہل مدینہ نے یزید کی بیعت کو توڑا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں، آئمہ نے لکھا ہے کہ ہم نے اس وقت یزید کی بیعت کو توڑا جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ بدبخت اتنا گناہ گار ہے کہ اگر اس کی بیعت کو نہ توڑا تو قوم لوط کی طرح ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہو جاتی. وہ اپنی سوتیلی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ نکاح کر سکتا. وہ نکاح کیا تھا؟ وہ تو زنا، شرابی تھا، نماز ضائع کرتا. کتوں اور بندروں کی لڑائیاں اسلام میں سب سے پہلے انسان اس میں داخل. کوئی بندر مر جاتا تو سلطنت اسلامیہ اس کا شوق بنا علامہ آلوسی کو اٹھا کے پڑے، یعنی پورے کے پورے دین کا حلیہ بگاڑ.
اہل بیت اطہار وہ اندر سے تھا ہی مسلمان نہیں کافر تھا، کیونکہ جب امام حسین کا سر انور سامنے آیا تو وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا کہ آج کاش میرے بدن کے وہ آبا و اجداد ہوتے تو وہ دیکھتے اور مجھے کہتے شاباش یزید تم نے تو کمال کر دیا، ہمارا بدلہ دے۔ پھر وہ کہتا کہ بنو امیہ نے بنو ہاشم پر تو وحی ہی نہیں نازل ہوئی، بنو ہاشم نے تو بنو امیہ سے حکومت ہٹانے کے لیے یہ وحی کا ڈرامہ رچا تھا۔ تو جن لوگوں کے یہ تصورات ہوں آل رسول کے ساتھ آپ کے بیٹے کے کوئی تھپڑ مارے اور آپ 3 نسلیں اس کی طرف نہیں دیتے، اور رسول اللہ کے بیٹوں کو جنہوں نے ذبح کر دیا چھریوں کے ساتھ بھوکا پیاسا رکھے، ان کے لیے ہم اپنے دل میں رحم رکھیں اور ان کے لیے ہم اس طرح ہاتھ وسا کریں اور ان کو ہم چاہ دیں کہ جی ہم یہ کرتے ہیں اور ان کے لیے خاموشی ہے؟ کوئی خاموشی نہیں ہے۔ ہم اللہ اس کے رسول کے بندے ہیں اور انہیں کو منہ دکھانے والے ہیں، سمجھ آئی؟ جب یہ اللہ کا کام، اللہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پہلے یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو، فرمایا میرے علاوہ ہر خدا کی نفی کرو گے تو پھر مجھے ماننے کا حق ادا ہوگا۔ تو اہل بیت کے ہر دشمن پر لعنت بھیجو گے تو اہل بیت سے محبت کرو گے۔ یزیدیت مرد آباد، یزیدیت مرد آباد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر امام حسین سے بھی محبت، ادھر چھری چلانے والوں سے بھی محبت، سجدہ خالق کو بھی، ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا؟ یہ منافقت ہے۔ اس منافقت کو حکمت اور امن پسندی کا نام بھی اسلام میں داخل کیا گیا ہے تاکہ اہل بیت کی شان کو گھٹایا جا سکے۔ اور اس ضمن میں یہ سارے معاملات کی خرابی کب ہو رہی ہے؟ خلافت راشدہ کے بعد کی ذہن میں، اور اہل بیت اطہار کے ان معاملے کو بہانہ بنا کے جو لوگ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق پڑتان کرتے ہیں، جس طرح یہ جھوٹے ہیں اسی طرح وہ بھی جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں کا حضرت ابوبکر صدیق بخاری کے اندر ہے، ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جس نے محمد الرسول اللہ کا قرب پانا ہے، میں تو حسن اور حسین کے قرب میں بھی محمد کا قرب ہوں۔ حضرت عمر کا کیا کیتا؟ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو مدین فتح ہوا، وہ آیا، مال غنیمت آیا، امام حسن اور حسین کو 1000 دینار، عبداللہ بن عمر کو 500 دینار، عبداللہ بن عمر لڑا، حسن اور حسین لڑے بھی نہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے؟ فرمایا کہ حسن اور حسین کی برابری کرتا ہے، کیا تیرا بابا حسن اور حسین کے بابے جیسا ہے؟ کیا تیری ماں حسن اور حسین کے ماں جیسی ہے؟ کیا تیرا نانا حسن اور حسین کے نانی جیسا ہے؟ جب کچھ برابر نہیں تو پھر تو معاوضہ دیا گیا وہ بھی برابر نہیں، وہ بھی برابر نہیں۔ حضرت عمر فاروق ایک دفعہ حضرت امام حسین سے فرماتے ہیں میرے پاس آیا جایا کرے، کیا آیا جایا؟ وہ ایک دفعہ آئے تو دروازے پہ عبداللہ بن عمر تھا، انہوں نے بتایا کہ میں ملنے آیا، بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا میں بھی ملنے آیا تھا تو پاپا جان فری نہیں۔ امام حسین بھی واپس سے لے کے ظاہر ہے جب ایک بندہ اپنے بیٹے سے نہیں ملتا کسی اور سے کیا؟ 2-3 دن گزر گئے، ملاقات ہوئی بازار میں امام حسن حسین کے ساتھ حضرت عمر فاروق، پوچھتے ہیں کہ آپ کبھی آئے؟ فرمایا کہ میں آیا تھا، آپ مصروف تھے؟ فرمایا مجھے تو اطلاع نہیں تھی۔ انہوں نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر کھڑے تھے، انہوں نے دستک دی، آپ نے ان کو کہا میں مصروف ہوں تو میں بھی چلا گیا۔ تو حضرت عمر جلال میں آ گئے بازار کے اندر، فرماتے ہیں کہ انتا مثل عندہ، کیا تو عبداللہ بن عمر کی طرح ہے میرے لیے؟ کیا تو عبداللہ بن عمر کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں حسین، تو رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ پھر حضرت عمر نے اپنا امامہ سر سے اٹھایا اور فرمایا ہمارے سر پر یہ جو عزت اور پگ ہے اور بال ہے جنگ محمد کے لیے ہوئے ہیں، یہ آل محمد ہمارے ہوا کے لیے یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور آپ تشریف لیں۔ حضرات گرامی، اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کیجیے، اس کے ڈنکے بجائیے اور یہ محبت اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کیجیے، یہی اجر رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حافظ حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم۔